تاجدار قلب و جاں بحر سخا عباس ہے، پاسدار فاتح ارض و سما عباس ہے۔ کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں، حیدر و حسنین و زہرا کی دعا عباس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب کنیت ابو الفضل امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری کو کربلا میں مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے زیر سایہ 9 سال اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت گزارے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حزام نسل بنی کلاب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین بن علی کے لیے وفادار رہنے، آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی جنگ کربلا کے دوران یوم عاشوراء کو شہادت ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام جناب عباس کی توصیف میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس علیہ السلام اہل بصیرت تھے، مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کے رکاب میں جہاد کیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور آخر کار مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی دوران جوانی کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ آپ جنگ صفین میں موجود تھے، لیکن امیر المومنین نے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن بعض نے ابو الشاسہ اور اس کے 7 بیٹوں کے قتل کی آپ کی طرف نسبت دی ہے۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جب قریب نامی شخص امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے آیا تو آپ نے جناب عباس کا جنگی لباس پہنا اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ 9 محرم الحرام کربلا میں جب دشمنوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کیں تو حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے حکم سے ایک رات کی مہلت مانگنے دشمنوں کے پاس گئے تاکہ اللہ سے راز و نیاز کر سکیں۔ عبداللہ بن ابی محل کا غلام اس امان نامے کو جو شمر اور عبداللہ بن ابی المحل نے ابن زیاد سے لیا تھا، آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے لایا۔ جب ام البنین کے بیٹوں کی نگاہ امان نامے پر پڑی، کہا، ہمارا سلام شمر کو پہنچا دینا اور کہنا ہمیں تمہارے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر جو خود قبیلہ بنی کلاب میں سے تھا، خیموں کے پیچھے آیا اور آواز دی، کہاں ہیں میرے بھانجے؟ امیر المومنین کے بیٹوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے فرمایا، اس کا جواب دیں، اگرچہ فاسق ہے۔ جناب عباس، جعفر اور عثمان باہر آئے اور پوچھا کیا بات ہے اور کیا چاہتے ہو؟ کہا، اے میرے بھانجوں میری طرف آ جاؤ، میں نے تمہیں امان دی ہے، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے برا بلا کہتے ہوئے کہا، خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر۔ کیا تم اپنے آپ کو ہمارا ماموں سمجھ کر ہمیں امان دے رہے ہو؟ لیکن فرزند رسول خدا کے لیے امان نہیں ہے۔ کیا تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ملعون اور ابن ملعون کی اطاعت کریں؟ شمر کو غصہ آیا اور وہاں سے چلا گیا۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب کو جمع کیا اور ایک خطبے کے درمیان اپنے بیت کو ان پر سے اٹھا کر فرمایا، آپ لوگ چلے جائیں، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے۔ اس ہنگام سب سے پہلے جس نے اعلان وفاداری کیا حضرت عباس ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا کبھی ایسا دن نہ لائے۔ جب پیاس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر غلبہ ڈالا تو جناب عباس کو بلایا اور 30 سوار اور پیادہ افراد کے ہمراہ پانی کا انتظام کرنے بھیجا۔ وہ سب گئے، مشقیں بھری، لیکن واپسی پر عمرو بن حجاج زبیدی اور اس کے ساتھی جو فرات پر پہرا دے رہے تھے پانی لانے کی راہ میں مانی ہو گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام اور نافع بن حلال کے حملے سے بھاگ گئے اور اصحاب حسینی پانی کو خیموں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ عاشور کے دن لشکر حسینی کو 2 حصوں میمنہ اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ جناب عباس کو علمبردار لشکر بنایا۔ اصحاب نے ایک کے بعد ایک دیگر میدان میں جانا شروع کیا اور جب کوئی دشمن کے محاصرے میں پھنستا تھا تو حضرت عباس اسے نجات دلاتے تھے۔
10 محرم الحرام کو بی بی سکینہ جب شدت پیاس سے نڈھال تھیں تو جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا، یا حسین علیہ السلام، مجھے اجازت دیجیے کہ میں دریا سے جا کر پانی لے کر آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی اور جنگ کرنے سے منع کیا۔ لشکر یزید نے جب جناب عباس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان میں خوف کی ایک لہر دوڑی اور شمر نے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، عباس آ رہا ہے۔ شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال، ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال، شامی جب بین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال، کیا بھول ہو گئی ہے سمجھو گے دیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے۔ اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام میدان میں اترے اور لشکر کے تمام سپاہیوں کو دریا سے دور بگایا، اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے 80 سپاہیوں کو فی نار جہنم کیا۔ فرات میں داخل ہوئے، چلو میں پانی لیا تاکہ اسے پئیں، مگر حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو پھینک دیا اور مشک کو پانی سے بھرا اور اسے دائیں بازو پر لگا کر خیموں کا رخ کیا۔ دشمنوں نے راستہ روک لیا اور ہر طرف سے آپ کو محاصرے میں لے لیا۔ جناب عباس نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ نوفل ازرقی نے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ نوفل نے دوسری ضربت سے بائیں بازو کو بھی قلم کر دیا۔ جناب عباس نے مشک کو دانتوں میں لیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اتنے میں ایک تیر مشک پر پیوست ہوا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زین سے زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ جب امام حسین علیہ السلام آپ کے قریب پہنچے تو آپ خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حسرت سے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میں بیچارہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جناب عباس کے لاشے پر آئے اور فرمایا، عباس، دنیا ڈرتی تھی تیرے ہاتھوں سے، تو نے عشق میں وہ بازو بھی کٹوا دیے۔ اب اگر میرا لڑنے پر دل آ گیا تو عباس میں کیا کروں گا؟ جناب عباس بولے، جاگیر جسم و جاں سے قضا کو گزار دوں، ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں، ہاتھوں کی خیر ہے اگر اذن جہاد ہو، پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار دوں۔ اور دونوں بازو کٹ جانے کی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا عباس علیہ السلام کو اس طرح توصیف کرتے ہیں، خدا میرے چچا عباس کو رحمت کرے کہ جنہوں نے احسار و فداکاری کی اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا اور اپنے بھائی پر فدا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ پس خدا نے انہیں 2 پر دیے جن کے ذریعے وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جیسا کہ جناب جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو 2 پر دیے۔ حضرت عباس کا اللہ کے نزدیک ایسا رفیع مقام ہے جس پر دوسرے شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب عباس کی توصیف میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس علیہ السلام اہل بصیرت تھے، مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کے رکاب میں جہاد کیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور آخر کار مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب عباس کا روضہ نہر علقمہ کے پاس دوسرے شہداء سے الگ ہے اور آپ کا نورانی حرم تمام عاشقان کے لیے آماج گاہ ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔